مسیلمہ قذاب نبوت کا ایک جھوٹا دعوے دار تھا۔ وہ کافی طاقتور بھی تھا۔ اس کے ساتھ بنی حنیفہ کے 40,000 سوار تھے۔ وہ کھلم کھلا بغاوت پر آمادہ تھے۔ ان کا صدر مقام یمامہ تھا، جو وسط عرب میں قدر مشرق کی طرف واقع ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، لیکن انہوں نے جلد بازی سے کام لیا اور نقصان اٹھایا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حال سن کر راستے میں ہی ٹھہر گئے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار خلافت میں جب اس شکست کا حال لکھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب میں لکھا، خبردار، واپس مت آنا۔ تم مسیلمہ کو چھوڑ کر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کوچ کر کے یمن و حضرت موت میں مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملو۔ اور شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید تمہارے پاس آ رہے ہیں، جب تک تمہارے پاس نہ آئیں تم جہاں ہو وہیں مقیم رہو۔ جب مسیلمہ کذاب کی مہم سے فراغت ہو جائے تو تم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص سے جا ملنا، جو بنی قزاعہ میں مقابلے پر گئے ہوئے ہیں۔ غرض خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے مہاجر و انصار کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ ادھر شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کی روانگی کا حال سنا تو ان سے پہلے کوچ کر کے حملہ کر دیا اور مسیلمہ کذاب کے لشکر سے مٹ بھیڑ شروع کر دی۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو اس پر شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرزش کی، مطلب کافی ملامت کرنا پڑی ان کو۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انتظام کیا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کی کمک کے لیے سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک لشکر کے ساتھ روانہ کیا، تاکہ کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کی طرف سے ان پر حملہ آور ہو۔ بہرحال حضرت خالد بن ولید نے مسیلمہ کذاب کے علاقہ میں مقام عقربہ میں پڑاؤ ڈالا۔ جنگ یمامہ ہونے کو تھی۔ جب مسیلمہ کو لشکر اسلام کے آنے کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے ایک شریف و نامور سردار مجاع بن مرارہ کو تھوڑی سی فوج دے کر مقابلے کے لیے روانہ کیا، لیکن بہادران اسلام نے اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد مسیلمہ نے خود مقابلے کا انتظام کیا۔ مال و اسباب کا لشکر پیچھے رکھا اور اس کے بیٹے شرجیل بن مسیلمہ نے بنی حنیفہ کے سامنے ایسی جوش و خروش سے تقریر کی کہ ان کو جوش دلا کر میدان جنگ میں کودنے پر مجبور کر دیا۔ لڑائی نہایت ہی زوروں سے ہو رہی تھی۔ حق اور باطل پوری قوت سے لڑ رہے تھے اور کوئی ہٹنے کا نام نہ لیتا تھا۔ بنی حنیفہ کی طرف سے سب سے پہلا حملہ نہار الرجال نے کیا اور کمال پامردی سے مسلمانوں کی صفوں میں گھس پڑا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ ایسا کیا کہ ان کے قدم اکھاڑ دیے۔ نہار الرجال کے مارے جانے کے بعد مسلمہ کذاب کے لوگ بھڑک اٹھے اور سر بکف لڑنے لگے۔ دونوں فوجیں مل گئیں، کشتوں کے پشتے لگنے لگے، مطلب دونوں طرف لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ اتنے میں بنی حنیفہ نے اس زور کا حملہ کیا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ سرداروں نے ہزار سنبھالا مگر کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ مہاجرین کے علمبردار عبداللہ بن حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو بنو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر جھنڈا تھام لیا، مگر باوجود جانثاران اسلام کی ان جان بازیوں کے مسلمان برابر پیچھے ہٹتے اور بھاگتے چلے آتے تھے۔ اس وقت بنو حنیفہ نے موقع پا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمہ پر حملہ کر دیا تاکہ وہ اپنے سردار مجاع کو چھڑا لیں۔ دشمنوں کی یہ یلغار دیکھ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیمہ چھوڑ کر ہٹنا پڑا اور وہ لوگ مجاع کے پاس پہنچ گئے۔ اتنے میں مسلمانوں نے از سر نو مرتب ہو کر پھر حملے شروع کر دیے۔ جناب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید نے تو اس زور و شور سے حملہ کیا، بنو حنیفہ مجاع کو اسی طرح پائبہ بخیرہ چھوڑ کر بدخواسی کے ساتھ پیچھے ہٹے۔ جلد ہی بنو حنیفہ نے اپنے قدم جما لیے تھے۔ اب پھر قیامت خیز لڑائی ہونے لگی۔ کسی وقت تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان شکست کھا کر اب گئے، اور کبھی ایسا نظر آتا تھا کہ بنو حنیفہ میں دم ہی نہیں رہا
اور وہ ہارنے کو ہے۔ اسی حالت میں لشکر مہاجرین کے دونوں سردار ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور جناب ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی درجہ شہادت پا لیا۔ دونوں طرف کے لوگ بکثرت مارے گئے، کوئی بھی نہ کہہ سکتا تھا کہ کون زیادہ خسارہ میں ہے۔ یہ جنگ یمامہ اتنی زبردست لڑائی تھی کہ اس میں مسلمان بہت سے شہید ہوئے، اور اس جنگ میں صحابیوں کے ساتھ تابعین بھی تھے، ان کی بھی بہت سی شہادتیں ہوئیں۔ یہ بہت ہی سخت قسم کی لڑائی پائی گئی تھی۔ لڑائی کا یہ رنگ دیکھ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں کہا کہ جب تک مسلمہ زندہ ہے یہ لوگ شکست نہیں کھائیں گے۔ یہ سوچتے ہی سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند رفقا کے ساتھ سربکف ہو کر حملہ کیا، اور یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے لگاتے ہوئے یہ جانثاران اسلام دشمنوں میں گھس پڑے۔ جو سامنے آیا اسے مار گرایا اور سر اڑاتے گئے، اور اسی شجاعت سے مسلمہ کذاب کے قریب پہنچ گئے تو اس کا نام لے کر پکارا۔ اس نے جواب دیا کہ کیا کہتے ہو، میں موجود ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قریب پہنچے تو اپنی طرف سے چند ایسی شرائط صلح پیش کیں جو دشمنوں کے موافق تھیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرط کو پیش کرتے اور وہ ایک جانب منہ پھیر کر ہاں یا نہ کا جواب دیتا۔ ایک شرط پر جیسے ہی اس نے منہ پھیرا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر جھپٹ پڑے کہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا۔ مسلمہ کے بھاگتے ہی ساتھ والوں کے بھی شکست ہو گئی اور قدم اکھڑ گئے، تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا، اجی صلح کی شرطیں تو طے ہو جانے دو۔ مگر بدحواسی میں کون سنتا تھا۔ بنی حنیفہ کے ایک سردار محکم نے غل مچا مچا کر اپنے مفرور لوگوں سے کہا، باغ میں بھاگو۔ چنانچہ وہ سب لوگ باغ میں گھس گئے جو بالکل قریب تھا، اور انہوں نے اندر داخل ہوتے ہی اس باغ کا پھاٹک بند کر لیا۔ ادھر اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلا کر مسلمانوں سے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے اچھال کر کسی طرح باغ کے اندر ڈالو، اور لوگوں نے ان کی بات سنتے ہی کہا کہ یہ ہم سے نہ ہوگا۔ یہ کہتے ہی جناب اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھلانگ لگائی اور وہ باغ کی دیوار پر چڑھ گئے۔ اس سے قبل باغ والے ان کی طرف رخ کرتے حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر کود پڑے۔ بنو حنیفہ نے اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلا پا کر چاروں طرف سے گھیر لیا، مگر وہ سب سے لڑتے پھرتے پھاٹک کے پاس پہنچے اور اسے کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ جانثاران اسلام کبھی ڈرتا نہیں موت سے۔ پھاٹک کھلتے ہی سارے مسلمان اندر داخل ہو گئے اور بنو حنیفہ پر مسلمانوں کی تلواریں قہر بن کر بجلیاں گرانے لگیں۔ اب زور و شور سے لڑائی شروع ہو گئی۔ اتنے میں یکا یک ایک شخص نے مسلمہ کذاب پر ایک ایسا نیزہ مارا کہ وہ گر پڑا۔ ساتھ ہی ایک انصاری بزرگ نے جو قریب ہی تھے جوش کے ساتھ اس پر ایک ایسی بھرپور تلوار ماری کہ مسلمہ کذاب کا خاتمہ ہو گیا۔ مسلمہ کے مرتے ہی بنو حنیفہ نے اپنے جھوٹے پیغمبر کے خاک ہونے کو چھوڑ کر بھاگنا بہتر سمجھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جستجو ہوئی کہ مسلمہ کا اصلی قاتل کون ہے۔ تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ یہ کار نمایاں جبیر بن مطعم کہ اسی حبشی غلام وحشی سے ظاہر ہوا ہے جس نے غزوہ احد میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دغا بازی سے شہید کیا تھا۔ اسی نے اس موقع پر مسلمہ کذاب کی جان لی، اور وہ اس امید پر کہ شاید یہ کام اس کے گزشتہ جرم کا کفارہ ہو سکے۔ اور اب لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ بنی حنیفہ چاروں طرف بھاگ رہے تھے اور مسلمان انہیں گھسیٹ کر قتل کر رہے تھے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاہ کو اپنے ساتھ لیا اور میدان جنگ میں گشت لگانے لگے، جہاں چاروں طرف لاشیں بچھی ہوئی تھیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید نے مجاہ سے پوچھا، تمہارا سردار کون ہے؟ تو اس نے لاشوں کے ڈھیر سے ڈھونڈ نکالا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا۔ بد شکل اور کریہا
منظر، ایک پشت قد کا انسان، یہ تھا مسیلمہ کذاب، جو مسلمان فوج اور دین اسلام کے لیے زبردست خطرے کا باعث بنا ہوا تھا۔ اس محشر خیز لڑائی میں اگرچہ خدا نے مسلمانوں کو کامیاب کیا، لیکن نقصان بھی بہت ہوا تھا۔ مدینہ شریف کے مہاجرین و انصار میں 320 بزرگان امت واصل برحق ہوئے۔ مکہ کے رہنے والوں میں سے 300 صحابیوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ بنی حنیفہ کے 7000 آدمی اقربہ کے میدان میں، 7000 باغ کے اندر، اور اتنے ہی بھاگتے میں کل 21000 آدمی مارے گئے تھے۔ یہ لڑائی جنگ یمامہ اتنی ظالم اور زبردست لڑائی تھی جن کو مارکہ کرنے میں صحابی اور تابعین نے بہت سی شہادتیں پائیں، اور پھر جا کر مسیلمہ کذاب کا خاتمہ ہوا۔